سالن میں سرکہ ڈال کر پکانے سے برتن کالے نہیں ہوتے اور دھونا بھی آسان ہو جاتا ہے۔ چہرے کے غیر ضروری بالوں پر ماچس کی تیلی کا مسالہ لگانے سے کم ہو جاتے ہیں۔ رات کو تنگ کپڑے پہن کر سونے سے عورت کے جسم میں بیماری کا خطرہ بڑھ جاتا ہے۔ آٹے کو گرم پانی سے گوندنے سے روٹی ہمیشہ گول پکتی ہے۔ السلام علیکم، آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں بہت ہی کمال کے ٹوٹکے۔ جس گھر میں عورت ہاتھ سے کپڑے دھوتی ہے اس گھر میں دو چیزیں ختم ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے ڈپریشن دور ہوتا ہے۔ نمبر 2، ہاتھ سے کپڑے دھونے سے رنج و غم اور ملال دور ہوتا ہے۔ گھر میں نیلے رنگ کا پینٹ لگنے سے دیواروں پر مکھیاں نہیں بیٹھتی۔ جن عورتوں کو زیادہ پسینہ آتا ہو وہ عورتیں کنجوس ہوتی ہیں۔ خرگوش ایسا جانور ہے جس پر پانی ڈالو گی تو بے تحاشا دولت آنا شروع ہو جائے گی۔ ہری مرچ بدن میں خون کو جمنے نہیں دیتی اور سانس کی تکلیف کو دور کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ جو لوگ مچھلی کھاتے رہتے ہیں وہ دل کی بیماریوں میں مبتلا ہونے سے بچے رہتے ہیں۔ بیسن کے پکوڑے کھانے سے سارے دن کی بدن میں جو ٹوٹ پھوٹ رہتی ہے مرمت ہو جاتی ہے۔ برف کھانے سے گردوں کے درد میں ٹھیک ہو جانے کے امکانات ہوتے ہیں۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے موٹاپا جلدی آتا ہے۔ مالٹی کے رس میں ادرک اور لہسن کا رس ملا کے ناف میں ڈال دو، پیٹ کی چربی ایسے پگھلے گی جیسے آگ پر مکھن پگھل جاتا ہے۔ اگر آپ کے پاؤں میں موچ آ جائے تو برف کی مالش کریں، اس سے پاؤں کی موچ ٹھیک ہو جائے گی۔ گرم چائے پینے سے ہونٹ کالے ہو جاتے ہیں۔ نمک کا مزاج دور کرنے سے بدن کی بیماریاں دور رہتی ہیں۔ اگر لڑکیوں کا وزن بڑھ جائے تو میتھی دانہ اور جامن کے بیج کو پیس کر اس کا قہوہ بنا کر پئیں۔ کچھ ہی دنوں میں غیر معمولی وزن کم ہو جائے گا۔ اگر کھانے کے دوران یا جوس پیتے ہوئے لیموں کے بیج منہ میں آ جائیں تو ان کو پھینکنے کی بجائے اچھی طرح چبا کر کھا لینا چاہیے۔ اس سے ایک جانب جو کڑواہٹ گھلتی ہے وہ فاسد مادوں کو خارج کرنے میں بہت ہی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ اگر زیورات پڑے پڑے کالے ہو جائیں تو ان پر ٹوتھ پیسٹ لگا کر انگلی کی مدد سے رگڑیں، پھر کپڑے سے صاف کر لیں، زیورات چمک اٹھیں گے۔ اگر آپ ایکنی سے تنگ آ گئے ہیں تو روزانہ ایک ٹیشو کو سیب کے سرکے میں ڈبو کر ایکنی کی جگہ پر لگانے سے دانے جلد ختم ہو جائیں گے اور نشان بھی نہیں رہیں گے۔ رات کو اسکول والے کپڑے پہن کر سونے سے جوانی جلدی آتی ہے کہ وہ تنگ لباس ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بال جلدی لمبے، گھنے اور کالے ہو جائیں تو آپ بکری کا دودھ اور سرسوں کا تیل ملا کر بالوں میں لگائیں۔ اس سے آپ کے بال لمبے، کالے، گھنے ہو جائیں گے۔ آپ کو چھلکے سمیت کھانے سے یادداشت تیز ہو جاتی ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ ہر وقت ٹھنڈے رہتے ہوں تو سمجھ جائیں آپ میں خون کی کمی ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر گرم کر کے پینے سے بخار جلدی اتر جاتا ہے۔ اگر بلب کے قریب مور کا پنکھ لٹکا دیا جائے تو بلب کے قریب چھپکلیاں نہیں آتی۔ گورے انسان کا جھوٹا پانی پینے سے جلدی شادی ہو جاتی ہے۔ جب منہ دھوئیں تو منہ صاف کرنے کے لیے کپڑے کا استعمال نہ کریں۔ ایسا کرنے سے انسان کو بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ ہضم نہ ہوتا ہو تو پیاز کے چھلکوں کو جلا کر 1 چمچ شہد ڈال کر کھا لیں، کھانا ہضم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہو تو انجیر کھایا کریں، فوراً اپنے لیول پر آ جائے گا۔ سفید مرچ کا استعمال ان لوگوں کے لیے مفید ہے جو کم عمری سے ہڈیوں کی کمزوری کا شکار ہوتے ہیں۔ 6 منٹ کے مختصر نیند سے یادداشت کو بہتر کیا جا سکتا ہے۔ اگر بچے مٹی کھانا شروع کر دیتے ہیں تو ایسے بچوں کے لیے کیلے اور شہد ملا کر کھلائیں، وہ مٹی کھانا چھوڑ دیں گے۔ اگر آپ کے بچوں کو بستر پر پیشاب کرنے کی عادت ہے تو اسے روزانہ چند گھونٹ آٹا گوندنے والا پانی پلائیں۔
جو لوگ 8 گھنٹے سے زیادہ سوتے ہیں ان کو دل کا مرض ہونے کا خطرہ 30% زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کسی بھی مصیبت پر رویا جائے تو ذہنی دباؤ کافی حد تک کم ہو جاتا ہے۔ جس کو بھی کان میں درد رہتا ہو یا سنائی کم دیتا ہو وہ کڑوے بادام کا تیل 2 قطرے صبح اور 2 قطرے شام کان میں ڈالے۔ کچھ ہی دنوں میں درد غائب ہو جائے گا۔ ہر 10 دن بعد 3 قطرے اصلی روکنے بادام نیم گرم کر کے کان میں ڈالنے سے کان بہرے پن سے محفوظ رہتے ہیں۔ 1 چمچ ہلدی کو گرم دودھ میں ڈال کر پینے سے سردی نہیں لگتی، رنگ سرخ ہوتا ہے اور داغ دھبے ختم ہو جاتے ہیں۔ دیسی مرغی کو جلدی گلانے کے لیے 2 ثابت چھالیے کی گریاں سالن میں ڈال دیں، مرغی منٹوں میں گل جائے گی۔ رات کے وقت کبھی بھی بھول کر چائے نہ پئیں۔ رات کے وقت چائے پینے سے پیشاب کے انفیکشن کا مسئلہ ہوتا ہے۔ اگر نظر کمزور ہو رہی ہے تو دیے میں زیتون کا تیل ڈال کر اس کو دیکھو، نظر تیز ہو جائے گی۔ اگر ہاتھ جل جائے تو فوراً سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں پڑیں گے۔ کچے دودھ کی جاگ روزانہ رات کو چہرے پر لگانے سے دھوپ کا اثر زائل ہو جاتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ جلدی چلنا سیکھ جائے تو تلسی کے پتوں کا رس 10 قطرے روزانہ بچوں کو پلا دیا کریں، بچہ جلدی چلنے لگ جائے گا۔ ایسی عورتیں جن کی پلکیں گھنی ہوں وہ نرم دل ہوتے ہیں۔ ایسی عورت جس کا ناک لمبا ہو اس کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے۔ اندھیرے میں بادام کھانے سے دماغ ماضی کی یادوں میں چلا جاتا ہے اور ماضی کی باتیں جلدی یاد آنے لگتی ہیں۔ بری آنکھوں والے بچوں کا دماغ تیز ہوتا ہے۔ اگر آپ بال لمبے کرنا چاہتے ہیں تو گاجر اور پالک کا جوس بنا کر پیا کریں، اس سے آپ کے بال گھنے، لمبے اور کالے اور مضبوط ہو جائیں گے۔ کبوتر کو دیکھنے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ گھر میں حرام جانور لے کر آنے سے گریز کرو۔ حرام جانور اللہ کی ناراضگی اور رزق کی تنگی کا باعث ہے۔ چہرے کا سکرب بنانے کے لیے شہد، چینی اور زیتون کا تیل استعمال کریں۔ پانی پینے کے دوران لیمو چاٹ لیا کرو۔ لٹکا ہوا پیٹ 1 ہفتے میں اندر چلا جائے گا۔ امرود کے پتے چبانے سے بواسیر کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ گنے کی رو میں لیمو نچوڑ کر پینے سے منہ پر جھریاں غائب ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اگر الٹی آتی ہے یا یہ مسئلہ ختم نہیں ہوتا تو مالٹے کے چھلکوں کی خوشبو سونگھتے رہیں، یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ لسوڑے کے پھل میں چقندر اور ادرک کا رس ملا کر نہاتے وقت سر پر لگائیں۔ 90 سال تک ایک بال بھی سفید نہیں نکل پائے گا۔ اندھیرے میں سرما لگانے سے نظر فوراً تیز ہو جاتی ہے۔ ایسی عورت جو اندھیرے میں آٹا گوندتی ہے تو اس کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ بکری کے دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے نظر تیز ہوتی ہے۔ چائے کے ساتھ سبزی والے رول یا سموسے کھاتے ہیں تو یہ عادت بھی خطرناک ہو سکتی ہے اور اس کے علاوہ صحت کے لیے بھی مضر ہوتا ہے۔ گھر کے دروازے کے پیچھے خاک کوڑا مت جمع کرو کیونکہ وہ شیطان کی جگہ ہے۔ شیطان کوڑے پر بیٹھتا ہے۔ بچہ دانی کا منہ کھولنا ہو تو ناریل کا تیل مخصوص جگہ پر لگائیں۔ اندھیرے میں بستری کرنے سے چاہت برقرار رہتی ہے۔ 2 چیزوں کی کمی زندگی کے اندر انسان کو بہت اذیت دیتی ہے۔ ایک انسان کی نیند پوری نہ ہو تو چہرہ بگڑ جاتا ہے اور دوسرا امن پسند انسان میسر نہ ہو تو زندگی کا مزاج خراب ہو جاتا ہے۔ اپنی دماغی صحت کا خیال رکھیں، سورج کی روشنی حاصل کریں، پانی زیادہ پئیں، کم چینی کھائیں، سیر کے لیے جائیں۔ آپ جو محسوس کرتے ہیں اسے لکھیں، سونے کے وقت کا معمول بنائیں۔ امید کرتی ہوں آج کے ٹوٹکے آپ کو بہت ہی پسند آئے ہوں گے۔ مزید ایسے ٹوٹکے دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک شیئر کرنا مت بھولیے گا۔